ترکی، ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر میں توسیع کے لیے پر امید۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں ایران امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کے لیے پر امید ہے۔ اسرائیل لبنان میں موجودہ صورتحال برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ صہیونی ریاست کو لبنان میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل کی توسیع پسندی عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ پوپ لیو کی ایک بار پھر ایران پر حملوں کی مخالفت۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا نے مسئلے کا پرامن حل نکالنے پر زور دیا۔ افریقی ملک انگولا میں خطاب کے دوران عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صرف مذاکرات کی طرف واپسی کے ذریعے ہی جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ ایرانی شہریوں کی جان خطرے میں ہے۔ یہ بین الاقوامی قانونی مسائل سے بڑھ کر اخلاقی مسئلہ ہے۔ پوپ لیو نے کہا کہ عالمی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ تشدد اور جنگ روک کر امن کا راستہ تلاش کریں۔ تنازعات کے حل کے لیے میز پر بیٹھے، نہ کہ اس میز پر جہاں ہتھیار بنانے اور مہلک اقدامات کے فیصلے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ غیر منصفانہ جنگ صرف بڑھ رہی ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال عالمی معاشی اور توانائی بحران کے ساتھ نفرت کو بھی ہوا دے رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ممکنہ مالی بحران سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ امریکی جریدے وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ڈالر سپورٹ کے لیے بات شروع کر دی ہے۔ ایران جنگ بڑھنے کی صورت میں متحدہ عرب امارات مالی بیک اپ کا خواہش مند ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سینٹرل کمانڈ کے گورنر خالد امریکی حکام سے اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کرنسی سویپ لائن کے ذریعے ڈالر تک رسائی پر غور۔ اماراتی حکام نے امریکی وزیر خزانہ سے واشنگٹن میں مذاکرات کیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات اب تک جنگ کے بڑے معاشی اثرات سے محفوظ رہا ہے۔ جنگ کے دوران ایران کے ہسپتال پر حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ روسی میڈیا نے اب تک نہ دیکھی جانے والی ویڈیو جاری کر دی۔ فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کے وقت ہسپتال مریضوں اور تیمارداروں سے بھرا ہوا تھا۔ میزائل حملے کے بعد ہسپتال کے در و دیوار لرزنے لگے۔ پریشانی کے عالم میں لوگ ادھر ادھر دوڑتے رہے۔ ایک ڈاکٹر نے تباہی کے دوران 2 نومولود بچوں کو گود میں لیا۔ بچوں کو بچانے والی ڈاکٹر ہیرو قرار دی جانے لگی۔ جنیوا کنونشن کے تحت طبی مراکز کو جنگ میں تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ہسپتالوں پر حملہ جنگی جرم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں خصوصاً میناب اسکول کی معصوم بیٹیوں کی شہادت پر غمزدہ ہیں۔ ہماری بیٹیاں رمضان میں مسلط کردہ جنگ کے پہلے دن امریکی صہیونی دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئیں۔ باوقار ایرانی قوم جان لے، ہماری شہید بیٹیوں کا خون ہرگز رائے گا نہیں جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وطن کی بیٹیوں کو لڑکیوں کے قومی دن پر مبارکباد۔ ایرانی حکومت نے جنگ سے متاثرہ سرکاری عمارتوں کی فروخت یا بارٹر کی منظوری دے دی۔ ایرانی خبر ایجنسی فارس کی رپورٹ کے مطابق ایک نئے حکومتی حکم نامے کے تحت مختلف سرکاری اداروں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باعث شدید تباہ حال عمارتوں کے حوالے سے فیصلے کر سکیں۔ ان میں وہ عمارتیں بھی شامل ہیں جن کی دوبارہ تعمیر ممکن نہیں یا جنہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد جنگ سے متاثرہ املاک کے بہتر انتظام اور مالی وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز خام تیل قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 5% اضافہ ہو گیا ہے۔ $5.13 اضافے سے برطانوی خام تیل کی قیمت $95.51 فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 7% اضافہ ہوا، جس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت $89.80 فی بیرل ہو گئی۔